قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا قرب تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ جو عیسائی ہو گئے یا بودھسٹ ہو گئے کہ تمہیں نن بن کے رہنا پڑے گا یا تمہیں جو ہے وہ پریس بن کے رہنا پڑے گا، یا بودھسٹ کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے اپنی ساری جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا تو تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ اسلام نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ حالانکہ اگر آپ کے علم میں ہو، سب سے زیادہ فحاشی ان کے چرچوں کے اندر پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ فحاشی۔ بے شک دنیا کے سامنے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نن بن کے رہ گئے، ہم نے شادی نہیں کرنی۔ جو پریسٹ ہوتا ہے، جو ان کا پادری ہوتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے بغیر شادی کی زندگی گزارنی ہے، یہ ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، ہمارا کرسچینٹی کا، عیسائیت کا طریقہ یہ ہے۔ بظاہراً یہ دنیا کو یہی دکھاتے ہیں، لیکن جتنی زیادہ فحاشی اور یعنی اور بدماشی اور بے حیائی ان کے چرچوں کے اندر اور انہی پادریوں کے اندر اور ننز کے اندر ہوتی ہے، شاید دنیا میں کہیں اور ہو۔ اس لیے کہ وہ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ نے جس بھی انسان کو بنایا ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ فطرت رکھی ہے اپنی جنسی خواہش کو پوری کرنے کی، لیکن اللہ نے اس کا ایک طریقہ رکھا ہے۔ تو بے شک یہ دنیا کو دکھائیں گے، لیکن بند کمرے کے اندر ظاہری بات ہے جب شیطان تو بہکاوا ان کو دے گا، شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے۔ شیطان جب ہر بندے کے ساتھ ہے، جب ایک مرد اور ایک عورت کہیں کسی کمرے کے اندر اکیلے ہوں تو تیسرا تو ان میں پھر شیطان ہوتا ہے، تو یقیناً وہ پھر گناہ کا شکار ہوں گے، یہ گناہ کریں گے، لیکن دنیا کو یہ دکھائیں گے ہم پاک دامن ہیں، ہم بغیر شادی کے رہ رہے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، ہماری شریعت کہتی ہے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ آپ کو انہی گلی کوچوں سے، انہی بازاروں سے گزرنا پڑے گا، انہی لوگوں کے درمیان رہنا پڑے گا، انہی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نکاح جو ہے اس کو کرنا پڑے گا کہ ایک بندہ کہے کہ میں شادی نہ کروں اور میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ خیر، ہمارے دین نے، میں نے کئی جمعہ پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ کہا ہوگا یا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ آسان، یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا جو اللہ نے حلال راستہ بتایا ہے، یہ سب سے زیادہ آسان نکاح جو ہے یہ ہماری شریعت کے اندر ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے اس کو مشکل بنایا ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ شادی بیاہ نکاح کو میں نے اور آپ نے مشکل بنایا ہے۔ دو گواہوں کو لے کے آ جاؤ، خطبہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ خطبہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ جو دولہا خود ہے، اگر اس کی شادی ہو رہی ہے وہ خود بھی خطبہ پڑھ سکتا ہے اگر اس کو آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مولوی اور قاضی صاحب کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو چونکہ ہم خطبوں سے واقف نہیں ہیں اس لیے ہمیں کسی مولوی کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اذان آتی نہیں ہے اس لیے تو ہمیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے کسی مولوی صاحب کو بلانے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جس کو اذان کا ہی نہیں پتا؟ کیسا مسلمان ہے جس کو نکاح کے طریقوں کا نہیں پتا؟ مسجد میں بھی آنا ضروری نہیں ہے، کہیں بھی بیٹھ جاؤ، دو گواہ لے آؤ، ایجاب و قبول ہو گیا، بات پوری ہو گئی، بات ختم۔ اس کے لیے کیا لاکھوں کروڑوں ڈالر اور روپے تمہیں جمع کرنے کی ضرورت ہے؟ آج شادی بیاہ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں جب تک ہمارے پاس یہ پیسے موجود نہیں ہوں شادی نہیں ہوگی۔ جب انسان اللہ کے راستوں کو چھوڑتا ہے پھر اللہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے لیے یہی صحیح، اب تم اس لیے اپنے لیے، اور جب تم نے قید و بند لگا دی، جیسے میں نے یہود کی مثال دی تھی، ہم نے جب اپنے اوپر قید و بند لگا دی تو اللہ کہتے ہیں پھر ایسے ہی صحیح۔
اس لیے شادی بیاہ اور مشکل ہوتے جا رہے ہیں، مشکل پہ مشکل، آج سب سے مشکل کام ہی یہی رہ گیا۔ جب جائز چیزوں کو چھوڑو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔